السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فلو چارٹ۔ اس سے پہلے ہم نے ٹاپک پڑھا تھا الگورتھم۔ الگورتھم میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ٹو سالو اے پرابلم، کہ کسی پرابلم کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سالو کرنے کے لیے جو طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کو الگورتھم کہتے ہیں۔ آج ہم الگورتھم کے ساتھ فلو چارٹ پڑھیں گے کہ واٹ از فلو چارٹ۔ تو لکھا ہے اے فن اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ ٹو لاجک تھنکنگ فار گریڈ 6۔ واٹ از اے فلو چارٹ؟ کہ فلو چارٹ از اے اسپیشل میپ اور ڈائیگرام دیٹ شوز دی اسٹیپ آف اے پروسیس ان اے کریکٹ آرڈر۔ کہ جو فلو چارٹ ہے یہ ہمارے پاس ایک ایسا میپ یا ایک ایسا ڈائیگرام ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ شو کرتے ہیں کہ یہ پروسیس جو ہے اس کی جو اسٹیپ ہے اس کے کریکٹ آرڈر کیا ہے، یعنی یہ پروسیس کن آرڈر میں جائے گا، سب سے پہلا اسٹیپ کون سا ہوگا، اس کے بعد کون سا اسٹیپ ہوگا۔ اس کے بعد ہے اٹ یوزز ڈفرینٹ شیپ اینڈ ایرو ٹو شو، کہ اس میں ہمارے پاس یعنی فلو چارٹ میں مختلف شیپس آتے ہیں، مختلف ایروز آتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہم یہ شو کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس ان پٹ کیا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے، ڈیسیجن کیا ہے، تو یہ سب ہم آگے پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ ہاؤ ٹاسک از ڈن فرام اسٹارٹ ٹو فنش، کہ فلو چارٹ کے ذریعے سے ہم یہ معلوم کریں گے یا یہ ہم شو کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹاسک از ڈن فرام اسٹارٹ ٹو فنش، کہ شروع سے لے کر آخر تک یہ ٹاسک کس طرح ہوا۔ واٹ ہیپن فرسٹ نیکسٹ اینڈ لاسٹ، کہ پہلے کون سا والا کام ہوا، اس کے بعد کیا ہوا اور آخر میں کیا ہوا۔ اینڈ ہاؤ کمپیوٹر فالو انسٹرکشن، اور کمپیوٹر انسٹرکشن کو کس طرح فالو کرتا ہے۔ فلو چارٹ کا ایک ریئل لائف ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ میکنگ ٹی، چائے بنانا ہے تو اس کے لیے ایک الگورتھم یا فلو چارٹ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، بوائل واٹر اینڈ کیٹل، کہ سب سے پہلے ہم نے پانی کو گرم کرنا ہے کسی برتن میں، اس کے بعد 8 ٹی لیوز اور ٹی بیگ، یعنی یا تو چائے کے پتی ڈالنا ہے یا جو ٹی بیگ آتے ہیں اس کو ڈالنا ہے۔ اس کے بعد 8 شوگر اینڈ ملک، اس کے بعد ہم نے چینی ڈالنی ہے اور دودھ ڈالنی ہے، اینڈ پور دی ٹی اینڈ ٹو اے کپ، کچھ دیر کے بعد آپ نے وہ جو چائے ہے وہ تیار ہو جائے گا اور اس کو کپ میں ڈال لیں گے، اینڈ سرو اینڈ انجوائے، اور اس کو دوسروں کو بھی دے اینڈ انجوائے کر لے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک ریئل لائف ایگزامپل ہے کہ کس طرح ہم الگورتھم لکھتے ہیں اور کس طرح فلو چارٹ لکھتے ہیں۔ اب جو ہمارے پاس جس طرح ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ فلو چارٹ میں ہمارے پاس مختلف سمبلز ہوتے ہیں، اس سمبل سے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، سٹارٹ ہو رہا ہے، اینڈ ہو رہا ہے، ایکشن کو کیا پرفارم ہو رہا ہے، یا ہم نے کیا ڈیسیجن لیا ہے۔ تو سارے کے سارے ہم اس ہر چیز کے لیے ایک الگ الگ سمبل ہے، جیسا کہ آپ کو پہلے نظر آ رہا ہے سٹارٹ اینڈ اینڈ۔ تو اس کے لیے جو ہم شیپ یوز کرتے ہیں، جس طرح یہ سٹارٹ اور اینڈ کو لکھا گیا ہے ایک اوول شیپ میں لکھا ہے کہ اس کا جو شیپ ہے وہ کیا ہوگا، اوول ہوگا، یعنی اس کو ہم کس کے لیے استعمال کریں گے، تو لکھا ہے یوز ٹو شو دی بگننگ اینڈ دی اینڈنگ آف اے پروسیس، کہ اس پروسیس کا بگننگ کیا ہے، یعنی یہ جہاں پر ہمارے پاس اوول شیپ آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا تو یہاں سے پروسیس شروع ہو رہا ہے یا یہاں پر پروسیس ختم ہو رہا ہے۔ دوسرا جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایکشن، تو یہ ہے پروسیس، یعنی کسی جگہ پر کوئی بھی پروسیس ہو رہا ہو تو اس پروسیس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہم جو سمبل یوز کریں گے اس کو ریکٹینگل استعمال کریں گے، جیسا کہ یوز فار ایکشن اور انسٹرکشن لائک اوپن نوٹ بک اور ایڈ نمبر، جیسا کہ ہم کوئی الگورتھم لکھ رہے، فلو چارٹ لکھ رہے اور اس میں ہم کوئی ایکشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر ایگزامپل دیا ہے اوپن اے نوٹ بک، تو یہ ایک ایکشن ہے، ایک پروسیسنگ ہے، تو اس کو ہم ایک ریکٹینگل شیپ میں لکھیں گے۔ یا جو دوسرا ہمارے پاس ایگزامپل ہے ایڈ نمبر، کہ نمبر کو ایڈ کرنا ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ایکشن ہے، ایک پروسیس ہے، تو اس کو بھی ہم ایک ریکٹینگل شیپ میں لکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس آتے ہیں کہ جس طرح ہم نے الگورتھم میں یہ پڑھا بھی ہے کہ اس کے کریکٹرسٹک کہ اس میں ہمارے پاس ان پٹ ضروری ہونا چاہیے، آؤٹ پٹ ضرور ہونا چاہیے، تو ان پٹ اور آؤٹ پٹ کو ہم کس سمبل کے ذریعے سے ریپرزینٹ کریں گے، تو وہ ہمارے پاس ہے پیرالوگرام، کہ یوزڈ فار ٹیکنگ ان پٹ
for example enter name or showing output, for example display answer. جیسا کہ جس طرح ہم نے کلاس میں ایک ایگزامپل لیا تھا کہ ٹیکنگ نمبر، یا دوسرا ہم نے ایگزامپل لیا تھا کہ ہم نے یہ نمبر چیک کرنا ہے کہ یہ ایون ہے یا آڈ ہے، تو اس میں ہم نے ان پٹ لینا تھا، تو اس ان پٹ کو ہم ریپریزنٹ کریں گے پیرالوگرام شیپ سے کہ یہ ہمارے پاس ان پٹ ہے، یا ہم جو ان پٹ ہم نے لے لیا اور آخر میں ہمارے پاس آنسر آ رہا تھا کہ یہ ہمارے پاس یا تو ایون ہے یا آنسر آ رہا تھا کہ یہ آڈ ہے، تو اس آنسر کو جو ہم ڈسپلے کریں گے اس کو بھی ہم پیرالوگرام شیپ کے ذریعے سے ڈسپلے کریں گے. جو چوتھا ہمارے پاس اس میں شیپ یوز ہوتا ہے، وہ ہمارا سمبل یوز ہوتا ہے، وہ ہے ڈیسیجن سمبل، کہ کوئی فیصلہ لینا ہو، جیسا کہ یوزڈ وین اے کویسچن از آسکڈ، کہ آپ سے کوئی کویسچن کیا جاتا ہے تو آپ نے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، فیصلہ لینا ہوتا ہے، آپ نے جواب دینا ہوتا ہے کہ یس یا نو. جیسا کہ آپ سے کویسچن کیا جاتا ہے از ہوم ورک ڈن، کہ آیا آپ نے ہوم ورک کر لیا، تو آپ نے اس کو ڈیسیجن دینا ہوگا، آپ نے اس کو جواب دینا ہوگا کہ یا تو آپ نے کیا ہوگا تو آپ جواب دیں گے کہ یس، یا آپ جواب دیں گے کہ نو. یا آپ سے کویسچن کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو آپ کو ٹاپک پڑھایا گیا اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا یا نہیں، تو آپ دو آنسر دیں گے، یا تو آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو آپ آنسر دیں گے کہ یس، یا آپ نے اس کو سمجھ نہیں ہوگا تو آپ آنسر دیں گے کہ نہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو پانچواں آتا ہے وہ ہے ایرو اور فلو لائن، یعنی جو ہم ایرو استعمال کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کنیکٹنگ ڈاٹس. اس کو ہم جو لکھا ہے ایرو آر دی گلو آف یور فلو چارٹ، یعنی جس طرح ہم گلو کے ذریعے سے مختلف چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ چپکا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لگاتے ہیں، تو اسی طرح اس ایرو کے ذریعے سے جتنے بھی ہمارے پاس ان پٹ ہے، ڈیسیجن ہے، تو ان سب کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. جس طرح لکھا ہے دے کنیکٹ دی شیپ، یعنی جتنی بھی شیپ ہے اس کو کنیکٹ کرنا ہو، یا دے شو دی ڈائریکشن آف اسٹیپس، یا جو اسٹیپس ہے اس کے ڈائریکشن کو بھی یہ شو کرتا ہے کہ سب سے پہلے کون سا اسٹیپ ہے، اس کے بعد کون سا اسٹیپ آ رہا ہے اس کے بعد. اینڈ دے گائیڈ دی ریڈر آئی، کہ جو ریڈر ہے اس کو یہ گائیڈ کرتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کہاں پر جانا ہے، اس کے بعد آپ نے کہاں پر جانا ہے، اس کے بعد کون سا اسٹیپ ہو رہا ہے، کہاں پر آپ نے جانا ہے. جیسا کہ آپ کو ایگزامپل دیا ہے کہ برشنگ ٹیتھ، یعنی دانتوں کو برش کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک ایگزامپل ہے. تو سب سے پہلے اسٹارٹ ہے، تو جس طرح ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ اسٹارٹ یا اینڈ، اس کے لیے ہم جو شیپ یوز کریں گے تو وہ اوول ہوگا، تو یہاں پر ہم اوول شیپ ڈالیں گے. یہ یہاں پر آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیا ہے، آپ اس کو خود بخود حل کر لیں. دوسرا ہمارے پاس ہے ٹیک برش، تو اس کو ہم ریکٹینگل شیپ میں یوز کریں گے، ریکٹینگل شیپ اس کے لیے یوز کریں گے. اسی طرح آپ نے دانتوں کو برش کرنا ہے، پیسٹ کرنا ہے، یعنی پیسٹ ڈالنا ہے اس برش پر. تیسرا ہمارے پاس ہے برش کرنا ہے. تو یہ تینوں ہمارے پاس کیا ہے، جہاں پر ہم نے پڑھ لیا ایکشن ہے، تو اس کو ایکشن کو ہم کس کے ذریعے سے، ریکٹینگل شیپ کے ذریعے سے ریپرزینٹ کریں گے. چوتھا ہمارے پاس یہ واش، یعنی برش کو بھی واش کرنا ہے، دھونا ہے، اور اپنے منہ کو بھی دھونا ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ایکشن ہے، اس کو بھی ہم ریکٹینگل شیپ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اینڈ دی لاسٹ ون از اینڈ، جس طرح ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ اسٹارٹ اور اینڈ، اس کو ہم اوول شیپ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، کہ جو ہمارے پاس وہ چیز جو ہے وہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو جاتا ہے، ہر کوئی اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ جاتا ہے. شو اسٹیپ کلیئرلی، یعنی فلو چارٹ کے ذریعے سے ہم سارا اسٹیپ کلیئرلی اس کو سمجھ جاتے ہیں. پرابلم سالونگ، اس کے ذریعے سے ہم کمپلیکس ٹاسک کو ایزیلی بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور اس کو ایزیلی سالو کرتے ہیں. پروگرامنگ، یعنی فلو چارٹ کو اصل میں ہم بناتی اس لیے کہ ہم اس کے بعد پروگرامنگ کریں گے، تو اس پروگرامنگ کے سے پہلے ہم فلو چارٹ بناتے ہیں. اینڈ فائنڈ مسٹیک، ایزی ٹو سی ویئر اے پروسیس گوز رانگ، اور اس فلو چارٹ کے ذریعے سے ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارا پروسیس میں کہاں سے غلطی آ رہی ہے، کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، تو اس غلطی کو ہم سالو کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس تھا فلو چارٹ، کہ فلو چارٹ کیا ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس کون کون سے سمبلز یوز ہوتے ہیں، اور سمبل کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور ایڈوانٹیجز فلو چارٹ کا کیا ہے. اور یہ آپ کو یہاں پر کچھ ایگزامپل دکھائے گئے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ اس کے فلو چارٹ بنائیں، اور انشاءاللہ پھر اس کو کلاس میں ڈسکس کریں گے. والسلام.